إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل یقال له جمدان فقال سیروا هذا جمدان فقال سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال والذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات رواہ مسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم آج کے خطبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے حوالہ سے گفتگو کرنا چاہیں گے کہ انسان کو کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اور اس کے ذکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہ جسم کا، روح کا وظیفہ ہے اور ان دونوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے
اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو یاد رکھیے کہ وہ ایک مردہ لاش ہے جو آپ کو چلتی پھرتی نظر آتی ہے، وہ انسان نہیں ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس کے اندر روح تو موجود ہے، جو روح کی غذا ہے، جو اس کی بنیادی ضرورت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ بات میں کوئی اپنے مشاہدہ اور تجربہ کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا ہے اور جو شخص اس کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال۔ اب آپ بذات خود اندازہ کریں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کی یہ حدیث کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مثال دے کر کے یہ بات بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ مردہ ہے۔ دنیا اس کو زندہ سمجھے، دنیا کی نظروں میں وہ بڑا کامہ ہو، بڑی محنت اور مشقت کرنے والا ہو، تمام تر ذمہ داریاں نبھانے والا ہو، حقوق العباد پورے کرنے والا ہو، اوقات کی پابندی کرنے والا، حسن اخلاق کا مالک، نہایت کاروباری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مردہ ہے۔ اور ان لوگوں کی حالت ظاہر بطور خاص کے جو بے نماز ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ذکر کی 4 قسمیں ہیں، سب سے افضل ترین ذکر وہ نماز ہے، اور یہ بات قرآن مجید نے بھی بیان کی ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یقیناً نماز برائی، بے حیائی، منکرات اور فواحش سے روکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر البتہ سب سے بڑی چیز۔ تو سب سے پہلا درجہ نماز، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اور تیسرا درجہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، اور چوتھا اور آخری درجہ جس کو بے نماز حضرات نے، نمازی حضرات نے اور مسلمانوں کی اکثریت نے پہلا درجہ قرار دے رکھا ہے، وہ دعا مانگنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی دعا مانگتا ہے، اس کا سب سے آخری درجہ ہے، اس پر سب سے زیادہ محنت اور کوشش کی جاتی ہے، بذات خود بھی دعائیں کی جاتی ہیں اور دعائیں
کروائی بھی جاتی ہیں، لیکن جو سب سے اعلیٰ و عرفہ درجہ ہے ذکر کا نماز، اس سے اکثریت غافل ہے، اکثریت تارک صلاۃ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو لفظ ذکر کا استعمال کیا ہے، امام دامغانی نے اپنی کتاب قاموس القرآن میں یہ بات ثابت کی ہے اور بتائی ہے کہ لفظ ذکر قرآن مجید میں 18 معنوں میں استعمال ہوا۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ویسے ضمناً بات عرض کر رہے ہیں۔ تو بھائیو اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنے والوں کی کیا فضیلت بیان کی۔ شروع میں ہم نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کے حوالہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے راستہ میں سفر کر رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پہاڑ کے متعلق، کہتے ہیں کہ اس کو جمدان کہا جاتا، اس پہاڑ کا یہ نام تھا جمدان۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ چلتے رہو، سفر جاری رکھو، ھذا جمدان، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے، سبقت کر گئے، آگے بڑھ گئے، بازی لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد کیا ہے۔ یہ مفردون کا لفظ آپ نے کن کے لیے استعمال کیا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفردون کیا ہے، آپ کی کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورت۔ یہ مطلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی۔ صوفیہ کا ایک قول ہے، عام لوگ اس کو اور تناظر میں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو بات ان کی بالکل صحیح اور درست ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، جو آپ کا سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہے وہ دم کفر والا ہے، یعنی ناشکری والا، کیونکہ لفظ کفر کا اطلاق ناشکری پر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں یہ بات بیان فرمائی اور حکم دیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کیا نصیبے والی بات ہے، کس قدر عظیم بات کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُونِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں لفظ کفر سے مراد ناشکری ہے۔ تو اس لیے صوفیہ کی یہ بات بالکل صحیح ہے، حق اور سچ ہے
کہ جو دم غافل سو دم کافر. تو بھائی اور دوستو، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے غفلت میں وقت گزار رہے ہیں تو وہ ناشکری کا وقت ہے، اور تیزی سے وہ وقت جو اس قدر قیمتی ہے کہ اس وقت میں آپ اللہ کو یاد کریں تو اللہ آپ کو یاد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یاد کرنا وہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی موجود ہے، اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا. وہ اپنے نفس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے نفس میں یاد کروں گا، میں بھی ایسا ہی کروں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ محفل میں لوگوں کی موجودگی میں میرا ذکر کرے گا، فَذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اس کو اس سے بہتر محفل اور مجلس میں یاد کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کا ذکر جس محفل میں اور جس مجلس میں کرے گا وہ آپ جانتے ہیں. وہ کون سی محفل ہے، وہ کون سی مجلس ہوگی؟ وہ فرشتوں کی مجلس ہے، جو اس سے بہتر مجلس ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود فرما رہا ہے. جو جہالت کی وجہ سے لوگ کلمہ کفر کہتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بات کہہ رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کیا بات سمجھانا چاہ رہا ہے. کہ جی ساڑی واری نہ جانے کتنے جا کے سو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. پہلے تو یہی کلمہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کہنا کہ وہ سو گیا، جبکہ ہر شخص کو آیت الکرسی یاد ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے. وہ ان عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے. یہ مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں ہے. مخلوق کو نیند نہ آئے تو یہ اس کے حق میں عیب ہے، یہ بیماری کی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آنا یہ اس کی شان کے منافی بات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت الکرسی کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اسے ان آسمانوں اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، وہ اس سے تھکتا نہیں ہے. کل یوم هو فی شان، اس کی تو ہر ایک دن نئی نرالی شان ہے. یومیہ اپنی مخلوق کے حق میں نئے نئے فیصلے کرتا ہے، ان کی حاجات اور ضروریات کو ہر دن پورا کرتا ہے. ہمہ وقت اپنے بندوں کی باتوں کو اور مخلوق کی حاجات اور ضروریات کو جانتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اس کی نگرانی بھی کرتا ہے، اور پھر وہ ہر دن تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی وہ اگر کسی کو یاد کرتا ہے اور انسان اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ کس قدر بد نصیبی کی بات ہے، سوچنے اور غور کرنے کی بات. اللہ اکبر. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ذکر کے متعلق بیان فرمایا. امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں.
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں تمہارے سب سے بہترین اعمال کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور تمہارے مالک کے نزدیک وہ سب سے زیادہ پاکیزہ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، اور تمہارے اس کے ذریعہ سے سب سے زیادہ درجات بلند ہو جائیں، وَخَيْرٌ لَكُمْ من انفاق الذهب والورق، کہ یہ عمل اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سونے کی قیمت بڑھتی ہے تو لوگوں میں حیرانگی ہوتی ہے، یہ سونا بہت مہنگا ہو گیا، یہ چاندی کا ریٹ بہت بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کا بطور خاص ذکر کر کے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرتا ہے تو یہ معمولی بات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا سخی ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے۔ اللہ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ، اور اس بات سے، اس عمل سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا ٹاکرا، تمہارا مقابلہ اپنے دشمن سے ہو۔ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ، تم ان کی گردنیں اڑاؤ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ تمہاری گردنیں مار دیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو، اس سے بھی زیادہ بہتر عمل۔ قالوا بلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو نیک اعمال کے ہمہ وقت حریص اور مشتاق، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ بھلا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات، یہ عمل ضرور ہمیں بتائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کا ذکر کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بطور خاص مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب کرے تو بات کو پوری توجہ سے سننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص بات کا حکم دے رہا ہے۔ تو وہ خاص بات کیا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح صبح اور شام کرو۔ ہمارے ہاں شام کا جو تصور پایا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مغرب کے بعد، نہیں میرے بھائی اور دوستو، جن اذکار اور وظائف کا ذکر احادیث میں کہ صبح و شام کے وظائف وہ مغرب سے پہلے کا وقت ہے، عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے کا وقت ہے، اس کو اصیل کہا قرآن مجید نے۔ اور جو وظائف نماز مغرب کے بعد ہیں وہ نماز مغرب کے بعد کیے جائیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں باقاعدہ طور پر فلیکس لگے ہوئے ہیں یا دعاؤں کی کتابیں، اس میں لکھا ہوا ہے صبح و شام کے اذکار۔ وہ صبح و شام کے اذکار سے مراد مغرب سے پہلے کے اذکار ہیں، اس لیے اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ نہایت اہم وقت ہوتا ہے کاروباری اعتبار سے، کہ عصر کے بعد جتنے بھی گاہک ہوتے ہیں، شہر سے باہر والے، دوسرے لوگ،
ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی فارغ ہو کر کے واپس لوٹیں، تو بہت زیادہ کاروباری مشغولیت ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسے وقت میں بھی میرا بندہ میری یاد سے غافل نہ ہو کہ اس کے اوپر یہ مادہ پرستی غالب نہ آ جائے، جو اس وقت مسلمانوں کی اکثریت پر غالب آ چکی ہے. اور مقصود زندگی ہی یہ ہو چکا ہے کہ دنیا کیسے کمانی ہے. ہر شخص، وہ مولوی ہے، وہ خطیب ہے، وہ عالم ہے، وہ عامی آدمی ہے، وہ نمازی ہے، بے نماز ہے، سب کے سب اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں الا ماشاء اللہ الا من رحم رب. جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھ دی ہے تو وہ اپنی ضروریات، اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، رزق حلال بھی کماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا. یہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق بخشی. تو آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی باتیں بیان کی ہیں اللہ کے ذکر کے متعلق، کہ یہ تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ تزکیہ کرنے والی چیز ہے، پاکیزہ چیز ہے، اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی، اور اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے، گردنیں اڑانے. یہ باقاعدہ طور پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں، اس سے بھی زیادہ بہتر اللہ کا ذکر. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ اور سبب یہ ہے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الوابل الصیب. اس کتاب میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے متعلق احادیث جمع کی ہیں، پھر وہ دعاؤں کی جو احادیث ہیں وہ جمع کی ہے. اس میں وہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر یہ جہاد اکبر ہے. وہ کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ جہاد تو کبھی کبھار ہوتا ہے، ہمیشہ انسان میدان جنگ میں نہیں رہتا. تو اکثر و بیشتر انسان عام زندگی گزارتا ہے، جیسا کہ اس وقت مسلمان جہاد سے راہ فرار اختیار کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اب تو لفظ جہاد دنیا میں دہشت گردی کے مترادف قرار دے دیا گیا ہے، یعنی جہاد کی بات کرنا اس کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی شخص اہل غزہ اور فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے اور ان کے متعلق علم بلند کرتا ہے تو پوری دنیا میں اس کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے الا ماشاء اللہ. لیکن ان لوگوں کی استقامت، ان کی عزیمت، ان کے ایمان اور ان کی ایمانی قوت نے دنیا والوں کو یہ بتا دیا، سکھا دیا، سمجھا دیا اور پیغام پہنچا دیا کہ اصل زندگی یہی ہے. ان کے اعمال کو دیکھ کر کے، ان کی استقامت اور عزیمت کو دیکھ کر کے کتنے غیر مسلم عورتیں اور مرد ایمان لا چکے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. شاید آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں. لوگ حیران ہیں کہ ایسے حالات میں یہ لوگ دین اسلام پر قائم ہیں. یہ کیسا دین ہے جس نے ان کو اس قدر ثابت قدمی عطا کی، اس قدر حوصلہ بلند کیا ان کا. تو یہ جہاد تو ہمہ وقت ہوتا بھی نہیں ہے، اور تمام لوگ جہاد میں ہمہ وقت شامل بھی نہیں ہو سکتے. تو لہذا ہمہ وقت ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ کے ذکر کی، کہ اس سے انسان کو کسی بھی وقت غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں اس بات کا حکم دیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ ان کے ساتھ کفار، منافقین، مشرکین، غیر مسلموں کے ساتھ اس قرآن مجید کے ذریعہ سے بڑا جہاد کرو. اس لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے جہاد کی دو قسمیں ذکر کی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جہاد باللسان یا جہاد بالبیان، اور جہاد بالسنان، کہ بیان کے ذریعہ سے
زبان کے ذریعہ سے، قرآن کے ذریعہ سے جہاد کرنا اور تلوار کے ذریعہ سے جہاد کرنا۔ پھر وہ دلائل دیتے ہیں کہ بھائی تلوار کے ساتھ تو ہر شخص جہاد کر سکتا ہے، وہ عالم ہو غیر عالم ہو، کوئی بھی شخص ہو، جو بھی جنگ کی مہارت سیکھ لے گا، تلوار چلانا سیکھ لے گا، اسلحہ چلانا سیکھ لے گا، وہ جہاد کر سکتا ہے اسلحہ کے ذریعہ سے۔ لیکن جہاد بالبیان، قرآن مجید کے ساتھ جہاد وہی کر سکتا ہے جو کتاب و سنت کا صحیح عالم ہوگا۔ عالم کے علاوہ کوئی شخص یہ جہاد کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمہ وقت ذکر کرنا یہ جہاد اکبر ہے، کہ آپ ہر وقت شیطان کے نرغے میں ہیں، شیطان ہمہ وقت آپ کو گھیرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کیا جائے، اور پھر یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ ضروریات، یہ کاروبار، یہ بیوی بچے، یہ گھر بار، یہ معاملہ، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے والی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہی ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ کبھی بیوی بچوں کے معاملات، کبھی والدین کے، کبھی بہن بھائیوں کے، کبھی عزیز رشتہ داروں کے، کبھی دوست احباب کے، کبھی خوشی کا موقع، کبھی غمی کا موقع، یہ تمام مواقع آتے ہیں، اور ان مواقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکثر و بیشتر بھول جاتے ہیں، اس کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ شادی کرتے ہیں، ناچ گانے کا پروگرام ہوتا ہے، ڈانس ہوتے ہیں، سارے غلط کام ہوتے ہیں خلاف شریعہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ذکر سے غفلت ہے۔ کوئی عزیز رشتہ دار، بیٹا بیٹی بیوی ماں باپ فوت ہو گئے، اس موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کرنا، کتاب و سنت کے خلاف عمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہے۔ کاروبار زندگی میں مشغول ہو کر کے ہمہ وقت گاہکوں کو ہی جانتے رہنا، باہر ہی دھیان رکھنا، اور ملازموں کو، اور جا رہا گاہک پیچھے ہو، بلا دے رہا اس کو، پیچھے جا، آواز دو، کھڑا رہ، اوے، یہ ساری ہدایات ہمہ وقت دیتا ہے، اور بتاتے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے۔ کتنا خوش نصیب انسان ہے وہ جو بازار میں بیٹھ کر کے بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، آؤ بازار چلیں۔ وہ شاگرد کہتا ہے، استاد محترم، نہ آپ نے سودا خریدنا ہے، نہ آپ نے بیچنا ہے، نہ کچھ لینا ہے، نہ کچھ لینا ہے، تو آپ کہتے ہیں آؤ بازار چلیں۔ آپ بازار جاتے ہیں، وہاں کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں، نہ کسی سے بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، نہ کسی چیز کا بھاؤ معلوم کرتے ہیں، آپ کوئی ایسا کام کرتے ہی نہیں ہے، تو بازار جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم بازار اس لیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو سلام کہیں، لوگوں کو دعائیں دیں، ان پہ سلامتی کی دعا کریں، اور لوگوں کو پیغام دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد سے، اس کے ذکر سے غافل ہیں، وہ اس غفلت سے باہر آ جائیں۔ ہم ان کو ذرا توجہ دلانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا کاروبار ہے، یہی منافع کا سودا ہے جس سے میں اور آپ غافل ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا اور غور کرنا ہوگا کہ جو ہماری زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں تو زندگی نہیں گزار رہے؟ ذرا جائزہ لے لے، مثلا زیادہ نہیں، آج ہی دیکھ لے کہ نماز فجر سے لے کر کے اب تک آج ہم نے اللہ کا کتنا ذکر کیا، کس قدر اللہ کے ذکر میں ہم مشغول رہے، یہ جائزہ لے لیں۔ لمحہ فکریہ، سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے، تو مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے صبح سے لے کر کے اب تک کا وقت غفلت میں گزارا، بے مقصد گزار دیا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی۔ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اسلام کے فرائض
واجبات اور نوافل بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے یہ سارے اعمال سر انجام نہیں دیے جا رہے۔ سوال دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ہم میں سے ہر آدمی کا سوال ہے، ہر آدمی کی یہ ضرورت ہے۔ اللہ نے کیسے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب عطا فرمائے، کیسے کیسے آدمی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے کس کس انداز میں آپ سے سوال کر کے ہم سے دین، ہمیں دین سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے پہنچا دیا۔ یہ اللہ نے ایسا انتظام فرمایا۔ تو آدمی آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکوہ کرتا ہے، گزارش کرتا ہے، اپنی حالت زار کو بیان کرتا ہے کہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، نوافل ہیں، دیگر عبادات ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں۔ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ، آپ مجھے کسی ایک چیز کے متعلق بتائیں کہ میں اس کا اہتمام کروں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جو نسخہ بتایا، اس کی ہر شخص کو ضرورت ہے، ہر فرد کو ضرورت ہے، اور ہمہ وقت ضرورت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمہ وقت ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، یعنی تیری زبان پر اللہ کا ذکر ہمہ وقت جاری و ساری رہے۔ بس تو یہ کر لے، یہ کام کر لے، تو بیٹھا ہے فارغ، کوئی کام کاج نہیں ہے تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جا۔ میرے بھائیوں، کبھی ہمیں اللہ کے ذکر کی فضیلت، اس کے اجر و ثواب کا صحیح ادراک ہو جائے تو ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہتا ہے سبحان اللہ، اس کے سبحان اللہ کہنے سے میزان کا جو پلڑا ہے نیکیوں والا وہ آدھا بھر جاتا ہے۔ جو اللہ کا میزان ہے جس میں حساب کتاب ہونا ہے، وہ کتنا بڑا پلڑا ہوگا، وہ میری اور آپ کی عقل سے بالا ہے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث بطاقہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک شخص آئے گا تا حد نگاہ اس کی برائیوں کے دفاتر ہوں گے۔ کہاں تک؟ تا حد نگاہ برائیوں کے دفاتر ہوں گے، ایک پلڑے میں وہ رکھے جائیں گے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس کے ذریعہ سے ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، لیکن پلڑا بہت بڑا ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی کوئی نیکی تلاش کرو۔ وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا لائیں گے کاغذ کا، اس کو عربی میں بطاقہ کہا جاتا ہے، اور جو شناختی کارڈ ہے اس کو بھی بطاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا شناختی کارڈ کے برابر کاغذ ہوگا، اس کے اوپر شہادتین لکھا ہوگا، جس کا اس نے اقرار کیا۔ اللہ کہے گا یہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ وہ سوچے گا کہ کہاں یہ برائیوں کے دفاتر اور کہاں یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بطاقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بطاقہ ان تمام دفاتر کے اوپر بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، کہ لا الہ الا اللہ کا وزن اتنا ہے کہ برائیوں والا پلڑا وہ اوپر اٹھ جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے۔ تو اتنا بڑا پلڑا میزان، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے وہ آدھا بھر جاتا ہے، اور جب انسان کہتا ہے الحمدللہ تو وہ پورا بھر جاتا ہے۔ یہ تو پلڑے کی بات آپ نے سمجھائی اور بتائی۔
اور اللہ اکبر اس کلمہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کہنے سے آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام فضا بھر جاتی ہے۔ اس کا میرے بھائی اور دوستو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، یہ دنیا کے تمام کمپیوٹر کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، وہ اس کا اعداد و شمار نہیں کر سکتے۔ روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ کتنی؟ 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہ سورج ہم سے 9 کروڑ میل کے فاصلہ پر ہے، اس کی روشنی ہم تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ رفتار جس چیز کی ہے وہ روشنی ہے۔ اس روشنی کی رفتار سے جس کہکشاں میں گلیکسی میں ہم ہیں، یہاں سے نکلنے کے لیے 25 لاکھ سال چاہیے۔ کتنے؟ 25 لاکھ سال اس رفتار سے سفر کیا جائے تو پھر ایک گلیکسی سے نکل سکتے ہیں۔ اب سائنسدان کہتے ہیں کہ فضا میں پہلے وہ 300 کہتے تھے، پھر ہزاروں پہ آئے، پھر وہ لاکھوں پہ آئے، پھر کروڑوں پہ، پھر اربوں پہ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ فضا میں اربہا گلیکسیز ہیں، یہ کہکشائیں ہیں اربوں کی تعداد میں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ اربوں کی تعداد میں گلیکسیز ایک ایک گلیکسی سے نکلنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ بعض اس سے زیادہ بڑی ہوں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک گلیکسی سے نکل کر کے دوسری گلیکسی تک جانے کا اندازہ نہیں ہے کہ اس میں کتنا وقت صرف ہوگا، کتنے لاکھ سال درکار ہوں گے روشنی کی رفتار سے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ زمین اور آسمان کی فضا یہ ساری کی ساری کس سے بھر جاتی ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ صحابہ سائنسدان نہیں تھے، ان کے پاس یہ چیزیں موجود نہیں تھیں، وہ یہ معلومات جو آج ہمیں حاصل ہیں اس سے غافل تھے، لیکن ایمان ان کا ساری دنیا سے زیادہ مضبوط تھا۔ وہ جو زبان نبوت سے سنتے اس پر وہ عمل پیرا ہو جاتے۔ آج ہم ان موشگافیوں پر تو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان کو پڑھتے تو بہت ہے، توجہ دیتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرنے اور کتاب و سنت پر عمل کرنے میں نہایت سست ہیں، غفلت کا شکار ہے۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اندازہ کیجئے کہ اللہ اکبر کلمہ کہنے میں کتنے سیکنڈ درکار ہیں، اور اس کلمہ کا وزن کیا ہے، یہ کتنی عظیم نیکی ہے جس کا میں اور آپ ادراک ہی نہیں کر سکتے، اور سائنس جو ہے یہ نہیں بتا سکتی کہ یہ فضا جو ہے کتنی وسیع و عریض ہے، اور یہ کتنا وزنی عمل ہوگا، اور میزان میں اس کا کیا وزن ہوگا، یہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں بتا سکتی۔ یہ بات اگر معلوم ہے تو صرف اور صرف کسے معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ وقت جو ہم اس ذکر سے غفلت میں گزار رہے ہیں، اس سے اندازہ لگا لے کہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں، بے مقصد باتیں۔ اب یہ فتنہ آ گیا ہے ہر شخص کی جیب میں۔ مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس 3 موبائل ہیں، وہ کبھی اس کو دیکھ رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ بھئی 2 تو میں نے عموماً دیکھے ہیں لوگوں کے پاس، یہ 3 موبائل میں نے نہیں دیکھے کہ ایک آدمی کے پاس 3 موبائل ہیں، وہ تینوں استعمال کر رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا، کبھی اس کو دیکھ رہا۔ وہ لطیفہ ہے نا کہ عورت نے جا کر کے ڈاکٹر سے شکایت کی کہ مجھے نیند بہت آتی، میں سوئی رہتی ہوں، کوئی نسخہ بتا دے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم فون کون سا استعمال کرتی؟ اس نے کہا جی بٹنوں والا۔ ڈاکٹر نے کہا ٹچ موبائل لے لو، تمہاری نیند جو ساری ختم ہو جائے گی۔ کیوں جی ایسا ہو رہا ہے یہ نہیں؟ اور راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کو سوئے رہتے ہیں، فجر کی نماز بستر پر گزر جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اور شیطان آ کر کے ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔
جن کی نماز بستر پر ضائع ہوتی ہے وہ نماز فجر وقت پر ادا نہیں کرتے، سورج نکل آتا ہے، شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ کتنی بدبختی کی بات ہے، یہ کس قدر بد نصیبی کی بات ہے۔ تو آؤ میرے بھائی اور دوستو، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اور یہ ذکر، اس کے متعلق آخری حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جا رابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، فقال، تو اس نے کہا ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فقال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، رسول اللہ نے فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کی عمر لمبی ہے اور اس کا عمل اچھا ہے، اس کا عمل اچھا ہے۔ قال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، اعمال میں، نیکی کے کاموں میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ قال، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو دنیا سے اس حال میں روانہ ہو، رخصت ہو، تجھے موت آئے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو، ساری ہو۔ یہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ ہمارے ایک دوست مولانا صاحب نے، وہ مدینہ میں پڑھتے تھے، انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ مجھے ایک ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، کافی لمبا سفر کیا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ مستقل طور پر مسلسل اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں نے اپنے بھائی کی موت سے عبرت حاصل کی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہتا میرا بھائی یہاں سعودیہ میں کام کرتا تھا، کھلونے بیچتا تھا اور آواز لگاتا تھا 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال 5 ریال۔ کہتا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کی زبان حرکت کر رہی تھی، میں نے قریب ہو کر کے کان لگایا اس کے منہ کے قریب کہ میں سنوں یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے 5 ریال 5 ریال 5 ریال۔ یہ 5 ریال 5 ریال کہتے کہتے اس کی موت آ گئی۔ یہ دنیا 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 اس کا وظیفہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین عمل بتا رہے ہیں کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اس حالت میں موت آئے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم مسلم ہو، نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، نیکی کے کام کرتے ہوئے، برائیوں سے بچتے ہوئے، حلال کو اختیار کرتے ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اندر سستیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔